اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے، اور جو اسباق آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں، جو سبق آپ کو دیا جا رہا ہے، جو ریٹن کام آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ تو اس کا ہم جو نعت کا تعارف ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں ماڈل لیکچر میں۔ ٹیسٹ کی تعریف کیا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، جس پیٹرن کو فالو کر کے آپ نے اس کی تشریحات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم درس نمبر جو 1 تھا ماڈل لیکچر اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریحات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی بتاتی جاؤں گی، اس کا مفہوم ہے، اس کی تشریحات ہیں۔ یہ بیٹا آپ نے نوٹ بک پہ رائٹ کرنی ہے، کس پیٹرن کو فالو کرنا ہے جو آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا درست طریقہ کار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو پیٹرن آپ کو بتایا گیا ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ اس کی تشریحات لکھیں گے نوٹ بک پہ۔ تو آج ہم اپنی اس سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم نعت کی تشریحات کریں گے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے دیکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، صبا صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، بے شک بغیر شک کے یعنی یقیناً، بو خوشبو، ٹھیک ہے۔ پھر مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد ہم اس کو ایک لائن میں نثر کی صورت میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ صبح کے وقت آنے والی ٹھنڈی ہوا، تو یقیناً مدینہ سے ہو کر آ رہی ہے، تیرے اندر پھولوں کی خوشبو ہے۔ نثر کی فارم میں اس کو لکھنے کے بعد پھر ہم تشریح لکھیں گے۔ تشریح طلب شعر میں پہلے مصرع میں امیر میں نائی جو ہیں، اس نعت کے جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر سو پھیلنے والی ہوا سے مخاطب ہو کر کہ اے ہوا، تیرے بارے میں میرا پختہ یقین ہے کہ تیرا نقطہ آغاز جو ہے وہ دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی تصدیق عصر حاضر کی سائنس بھی کر چکی ہے کہ کرۂ ارض میں جو ہوا کا نقطہ آغاز ہے نا، وہ اس کیا ہے، شہر مدینہ ہے۔ یعنی کہ ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پوری دنیا کو آکسیجن مل رہی ہے وہ مدینہ منورہ سے ہی اس کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنی بات میں جو تقویت پیدا کرنے کے لیے یعنی کہ دلیل کے طور پر اس کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کو چلنے والی ٹھنڈی ہوا، مجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ مدینہ سے آتی ہے۔ دراصل تیرے اندر جو پھیلی ہوئی پیاری سی خوشبو ہے نا، وہ اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ مدینہ میں کھلنے والے پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ تیرے دامن میں بھی آباد ہے۔ یعنی کہ تیری خوشبو سے مجھے پتہ چلا کہ تو مدینہ منورہ سے چلی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ شاعر اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ یعنی کہ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے کہ صبح کے وقت جو چلنے والی میٹھی میٹھی ہوا ہے، اس سے انسانی وجود کیا ہے، سکون پاتے ہیں۔ اگر فضا میں خوشبو بھی شامل کر دیا جائے تو ماحول جو ہوتا ہے وہ معطر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت ہے وہ کیا ہے، ہوا ہے، وہ ہمیں شہر مدینہ سے نصیب ہوئی ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے۔ طوطی کیا ہے، ایک خوش آواز پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ بلبل کیا ہے، بلبل ایک خوش آواز پرندہ ہونے کی وجہ سے اسے یعنی کہ اچھا گانے والے پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تذکرہ ذکر، گفتگو بات چیت، یعنی کہ اب ہم اس کو لکھیں گے ایک نثر کی فارم میں، تو لکھیں گے ہم نے طوطی و بلبل کی صدائیں اور نغموں میں، ٹھیک ہے، ہم نے طوطی و بلبل کی صداؤں اور نغموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو سنی۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اشیاء کے لیے سراپا رحمت اور شفقت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔
جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا جاتا ہے، وہاں طوطی و بلبل کے سینے میں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آباد ہے، یعنی کہ ان کے سینے بھی اس ذکر سے آباد ہیں۔ شاعر نے ان پرندوں کی صداؤں پر جب غور کیا نا تو درود و سلام کی پکار تھی۔ ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ، یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل و جان سے فدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، جہاں انسانی مساوات اور غریبوں کی خبر گیری کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، وہاں چرند پرند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی بے شمار جو مثالیں ہیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی زندہ رکھا ہے۔ آفتاب نبوت کی شہادت جہاں پرندے دیتے ہیں نا، وہاں بے جان کنکریاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پکار اٹھتی ہیں۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا مطلب موجود ہونا جو ہے نا، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ، جن و انس، چرند و پرند کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی کہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی جب تک دنیا آباد ہے۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جیوں زندہ رہوں، در یعنی کہ دروازہ جسے ہم چوکھٹ کہتے ہیں۔ حسرت، اچھا حسرت وہ خواہش ہوتی ہے، وہ آرزو، وہ تمنا ہوتی جو ابھی پوری نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ یہی آرزو ہے، یعنی کہ تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے، یہ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم سادہ نثر کی صورت میں جب لکھیں گے، یہ میری حسرت اور آرزو ہے کہ میری زندگی جو ہے مدینہ منورہ میں بسر ہو، اور موت آئے تو مدینہ کی مٹی نصیب ہو۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ امیر مینائی کی خواہش ہے کہ جینے اور مرنے کے لیے مدینہ منورہ کی پاک دھرتی نصیب ہو۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف ملا ہے، اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے لیے بھی پسند فرمایا ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہیں پر پھر زندگی کے تمام امور جو ہیں انجام دیے ہیں۔ حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو سایہ دیوار مدینہ۔ مدینہ جس پر پورے جہان کی عظمت قربان ہے نا، اس شہر کو پاکیزگی اور تقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، یعنی کہ یہ ہر سچا مسلمان جس کے دل میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان گلیوں کو پاکیزہ نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ دراصل مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا اور وہاں مرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ نے جب ہر طرح کی تکالیف دی نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا، تو آپ مدینہ کی صحراؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور وصال سے وہ عظمت اور شان ملی کہ آج پورے جہاں کی گلیاں مدینہ کی گلیوں پر قربان ہیں۔ شاعر کی جو خواہش ہے نا کہ اسے مدینے میں موت آئے تاکہ جنت البقیع میں دفن ہو کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بن کر قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا زیادہ حقدار بن جائے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ روز قیامت سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کے لوگ جو ہوں گے وہ قبروں سے اٹھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے میں مقام روز محشر کی طرف آئیں گے۔ اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا، دم آخر جبھی میری ہو سنگے آستان تیرا،
یعنی کہ مدینہ منورہ میں رہنے اور مرنے والے جو لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مدینہ کو وطن بنایا اور وہاں ادب سے رہائش کی یا اس کی وفات مدینہ میں ہوئی، قیامت کے روز میں اس کا شفیع ہوں گا، یعنی کہ شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمنا ٹھہرنا، جلوہ دیدار یعنی نظارہ کرنا، یکسو ایک طرف متوجہ ہونا، چار سو چاروں طرف یعنی کہ چاروں طرف ایک ہی چیز دکھائی دینا۔ اس کی نثر ہم کریں گے کہ آنکھ جس طرف بھی متوجہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر دل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب ہو جائے تو پورے جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ جو زیر تشریح شعر ہے اس کے پہلے مصرع میں شاعر امیر منائی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑا خوبصورت تخلیق فرمایا ہے اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسان کو آنکھیں عطا کی ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ جس طرف بھی اٹھتی ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ جس خوبصورت چیز کے حسن پر غور کرتا ہوں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو یعنی کہ عکس دکھائی دیتا ہے۔ سارا عالم منور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دل احساسات کا مرکز ہے، دل محبت کی اماج کا بھی ہے۔ تمام کائنات کی جو محبتیں ہیں نا جب ایک صورت اختیار کر جاتی ہیں تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجود پاتی ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جگہ پا جاتی ہے نا تو اس کا رنگ جو ہے وہ ہر سو ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ شاعر ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ دل ان کے ذکر سے بھرتا نہیں، میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے۔ یعنی کہ شاعر جو ہے وہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگاہوں کا مرکز جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرار پاتا ہے، اور جو دلوں کی دھڑکن ہے وہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹھہری ہوئی ہے، کیونکہ جب نگاہیں اور دل جو ہے نا ایک محبت کا انتخاب کر لے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ آنکھ جو ہے وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بیدار رہے تو قلب حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھڑکتا رہے تو اللہ اپنے بندے سے خود پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک شاعر جو ہے وہ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ وہی معتبر دنیا میں سب سے، محبت جس کو ہے محبوب رب سے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ خاک ہونا یعنی کہ مٹی ہو جانا، مر جانا۔ حرمت کیا ہے؟ عزت۔ آبرو، آبرو کیا ہے؟ یہ بھی عزت اور احترام جو ہے اس کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آبرو جو ہے وہی ان کی زندگی کا نقطہ حیات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اگر نثر کی فارم میں کریں گے تو ایک سادہ جملے میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس شعر کو ہم ایک سادہ جملے میں پہلے کنورٹ کریں گے، پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤں، بس اسی میں میری عزت اور تکریم ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح طلب جو شعر ہے اس میں امیر منائی جو ہیں وہ اپنی انوکھی اور انمول خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ خواہش کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے میری زندگی تمام ہو جائے، اور میرے مرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین جو ہے اس میں دفن ہونے کا شرف ملے مجھے، یعنی کہ میرا جو وجود ہے وہ مدینہ کی مٹی میں مل جائے۔ حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو سایہ دیوار مدینہ۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ یعنی کہ میں اس خواہش
کو دل میں لیے ہوئے ہوں کہ اپنے لیے باعث عزت اور باعث توقیر یعنی کہ قرار دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر مرنے کو. یعنی کہ وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر مدینہ کی سرزمین جو ہے، مقدس سرزمین جو ہے، اس میں اگر مجھے دفن ہونے کا شرف حاصل ہو جائے نا تو میری اسی میں خوش نصیبی ہے، اور اسی بات کو میں اپنے سینے میں لیے ہوئے ایک آرزو، ایک تمنا رکھے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہوں. جیسے کہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ کہتے ہیں، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اصل میں شاعر اپنے دل کی بات جو ہے وہ قلم کی نوک پر لا کر کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے وہ دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی میں دفن ہونا ہی ہے. میرا یعنی کہ نقطۂ نظر جو ہے میری زندگی کا جو حاصل ہے وہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کر رہا ہوں تو مجھے موت بھی آئے تو میں مدینہ کی سرزمین میں مل جاؤں. یعنی کہ شاعر جو ہیں وہ اس بات کا خواہش کر رہے ہیں، اس بات کی خواہش کا اظہار کریں کہ وہ مدینہ کی سرزمین میں دفن ہو کر مر جائے، اور اس اعزاز کو اپنے لیے خوش بختی اور باعث حرمت قرار دے رہے ہیں. اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا، دم آخر جبی میری ہو سنگ آستان تیرا. یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے. ظہور کیا ہے؟ اظہار کرنا، نور روشنی، مقام مادی دنیا یعنی کہ جس میں ہم جی رہے ہیں، لا مقام یعنی کہ ایک لامحدود، ٹھیک ہے، عالم بالا یعنی کہ جسے ہم آخرت کہیں گے دوسرے الفاظ میں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم سادہ نثر کی فارم میں سب سے پہلے لکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہو اور عالم اقدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ظہور ہوا ہے وہ اس دنیا میں بھی ہوا اور عالم اقدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. یعنی کہ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر کی صورت میں ظہور بھی ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا. باقی کائنات کو لفظ کن کہہ کر تخلیق کیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کائنات کا مقصد تخلیق قرار پائی ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرے مصرع میں شاعر جو کہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ جاری رہے گا. یعنی کہ لامکاں پھر کیا ہے؟ قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز نگاہ ہوگی. بقول شاعر احمد ندیم قاسمی جو ہے وہ کہتے ہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا. اصل میں شاعر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے خواہاں ہیں. اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے. قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہمارے لیے باعث شفاعت ہوگی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامیابی کی دلالت ہے. شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور ظہور کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اظہار مسرت کر رہے ہیں کہ یہی بات ہر مسلمان کے لیے باعث راحت اور اطمینان ہے. اسی لیے تو مکان اور لا مکان یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے اندر رضائے خداوندی رکھی گئی ہے. بقول شاعر، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے. جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے. بے داغ بے عیب، لالا
یعنی کہ ایک پھول ہے جو پانی کی سطح پر تیرتا ہے، خوبصورتی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ بے خار کانٹوں کے بغیر، گل یعنی کہ گل سے مراد تو نارملی پھول ہوتے ہیں، ہر طرح کے پھول کو گل کا نام دیا جاتا ہے، لیکن جو خاص کر یہ استعمال کیا جاتا ہے گلاب کے پھول کے لیے۔ تو اس کو ہم نثر کی فارم میں جب لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے کہ لالا کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھول میں جو کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ اس کی ہم تشریح یوں کریں گے کہ لالا اور گلاب یہ دونوں پھول جو ہیں اللہ کی تخلیق اور قدرت کا بہترین مظہر ہے، یعنی کہ جو خوبصورتی اور رعنائی میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ لالا پھول کی جو سرخ رنگت ہے نا، وہ انتہائی دیدہ زیب ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو سرخی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں ایک کالا داغ رکھا ہے۔ گلاب کا پھول بھی اسی طرح ہے، جو اپنی خوشبو سے تمام پھولوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کا دامن بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی کہ یہ خوبصورتی کا مظہر ہونے کے بعد بھی ان میں کوئی نہ کوئی یعنی کہ پھر بھی عیب موجود ہے، یعنی کہ ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر خوبصورتی میں بھی کوئی نہ کوئی عیب اور نقص رکھ دیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور کمال میں حسن ہی حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری اور باطنی حسن سے مزین فرمایا ہے۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ نعتی اشعار کا ان کا مفہوم ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ یہ تعریف کون بیان کر رہا ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں قربان جاؤں، کیا وقت ہوگا، کیا زمانہ ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیدار کرتے ہوں گے اور دیدار کرتے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے ہوں گے، یہ تعریف بیان کر رہے ہوں گے، زبان پہ قدرتی طور پہ ان کو دیکھ کر یہ تعریف جاری ہو گئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، جو صورت ہے، ہر دل کشی عطا کی گئی ہے اسے، جو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ نبوت ملی نہیں تھی ابھی تو وہ راز ظاہر ہونے لگے کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے انداز سے قائل ہونے لگ گئے۔ مجید غوث رحمۃ اللہ علیہ بجا فرمایا تھا انہوں نے: حسینہ نے ہما عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، وہ ہر خوبی اکیلے اس نبی آخر الزماں میں ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر امیر مینائی جو ہیں وہ لفظی تکرار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی ذات صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، یعنی کہ ان کی وجہ سے ہی یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے گئے ہیں نا، وہ کسی کو نہیں دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچیں خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یعنی کہ یہ کہہ کر ان کی تعریف میں فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ حسن یوسف کو بھی کاٹ جاتا ہے، جو عیسیٰ کو اور صاف عطا کیے گئے ہیں، اس سے بڑھ کر معجزانہ جو معجزے ہیں وہ آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں، یعنی کہ آپ کی
خوبصورتی کو دیکھا جائے، آپ کی خوبصورتی کو دیکھا جائے، یعنی کہ آپ کی صفات کو دیکھا جائے، آپ کے کمالات کو دیکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ تشریحات بیٹا آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اپنی نوٹ بک پہ خوش خط رائٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے، پھر سے دہرائی دیتی ہوں، سب سے پہلے آپ نے اس حوالہ نظم لکھنا ہے جس میں نظم کا نام، شاعر کا نام، اس کے بعد آپ نے حل لغت لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو خوش خط نوٹ بکس پہ رائٹ کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔